خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے. ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 89 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر شعیب شرون صاحب نے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ طارق واری صاحب. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا طارق واری صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خداوند آسمانی باپ، ہمیں اپنے پاک روح کی رہنمائی اور قوت دے تاکہ آج کے پروگرام میں ہم مؤثر، مستند اور معتبر باتیں کر سکیں، جن کے وسیلے سے دیکھنے اور سننے والوں کو برکت ملے. مسیح یسوع کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب 34ویں آیت سے 40ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے. پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. انہوں نے جواب میں سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے. یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی. ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ ہی کا یہ تسلسل ہے. اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں دیکھا تو ضرور آپ یوٹیوب کے ذریعے اس پروگرام کو واچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تسلسل سے دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اس پیسج کی اور زیادہ بہتر طور سے سمجھ آ پائے گی، کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے کانٹیکسٹ کو جاننا، پچھلے حصے کو جاننا بہت ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح اور یہودیوں کے مابین سٹل یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے. آج ہم خداوند کے خدام سے یقیناً بہت ساری تعلیمی باتوں کو جانیں گے، سیکھیں گے، اور یقیناً آپ سب بہت برکت پائیں گے. آج ہم گفتگو کا آغاز پاسٹر شعیب شرون صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب، یہاں جیسے ہی گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان کے نسلی فخر کے تعلق سے سیکھا ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں، 34ویں آیت میں اب یسوع مسیح نے کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. وہ کہتے ہیں ہم غلامی میں نہیں رہے. یسوع مسیح آگے چل کے اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں. پلیز اس کی ذرا ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں. جی تھینک یو بھائی صاحب. یہاں پر جو بحث و مباحثہ چل رہا ہے وہ آزادی اور غلامی کے تعلق سے چل رہا ہے. یسوع مسیح انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ابھی تک کا غلامی میں ہو، گناہ کی غلامی میں ہو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی سیکھا تھا کہ وہ بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم کبھی کسی کی غلامی نہیں رہے، اور فخر ان میں ہے کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو پھر تو ہم سے کیوں کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ اس کے رسپانس میں پھر یسوع مسیح یہ جواب دیتے ہیں. یسوع نے ان سے جواب ان کو یہ دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. ٹائپ آف غلامی یسوع مسیح یہاں پر بیان کریں جس کے بارے میں وہ پیچھے بات کر رہے تھے. جو یہودی پہلے جب بات کی تو یہودیوں نے کہا ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو ہمیں کیوں کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ اور پھر یسوع مسیح اس کانٹیکسٹ میں ٹائپ آف غلامی بتا رہے ہیں، کائنڈ آف غلامی بتا رہے ہیں کہ کس قسم کی غلامی کے بارے میں تم سے کیا کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. یعنی کہ یہاں پر اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں تو ایکسیجیٹیکلی ہم دیکھیں اس کو گرامیٹیکلی، تو یہاں پر جو یونانی زبان میں استعمال ہوا وہ گریک پریزنٹ پارٹیسپل استعمال ہوا ہے، جو کہ
پریکٹسنگ سن کے لیے ہوا ہے، یا کہ انگلش ترجمے میں اس کو کمیٹڈ سن بھی کہا گیا ہے، کہ جو کہ گناہ کرتا ہے. جبکہ اگر آپ اس کو میں گریک ایکسنٹ سے پڑھوں یا گریک لینگویج کے اندر گرامیٹیکلی جا کے دیکھیں تو اس کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو گناہ کرتا نہیں رہتا یا اس حالت کے اندر نہیں رہتا. اور اس طرح کی جو سینٹینس میکنگ ہے وہ یوحنا صرف اسی انجیل کے اندر نہیں بلکہ اپنے پہلے خط میں بھی کرتا ہے، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا سے ہے وہ گناہ نہیں کرتا. اور جب اگر ہم گریک میں دیکھیں تو لکھا ہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، یعنی کنٹینیوشن آف سن میں نہیں رہتا، اس گناہ کی حالت کے اندر نہیں رہتا. تو یہاں پر جو پارٹیسپل ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے، وہ اس بات کو ایکسپریس کر رہا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو کوئی اگر تم اس گناہ کی حالت میں رہتے ہو اور بار بار گناہ کرتے رہتے ہو، کنٹینیوسی حالت کے اندر رہتے ہو، تو تم کیا ہو؟ گناہ کے غلام ہونے. یسوع مسیح بتا رہے ہیں ٹائپ آف غلامی جس کے بارے میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم آزاد کیے جاؤ گی، وہ یہ ہے کہ تم گناہ کے کیا ہو؟ غلام ہو. اور غلام کے لیے یہاں پر جو گریک ورڈ آیا وہ ڈولاس آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو ایسا ایک شخص جو اپنے آپ کو کسی دوسرے کی مرضی کے حوالے کر دے. اس کا میننگ یہ ہے، یعنی ڈولاس یا غلام وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کسی دوسرے کی مرضی کے حوالے جو ہے وہ کر دے. اور غلام کی جو ہے وہ اگر ہم تاریخی طور پہ بھی دیکھیں تو بڑی سکھ چیزیں اس کے بارے میں ہمیں نظر آتی ہیں. وہ ایک مالک کے پاس بھی رہتے تھے، ان کو بیچ بھی دیا جاتا تھا، یعنی کافی سٹرگلز کے اندر وہ جو ہے وہ رہا کرتے تھے. اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کسی دوسری کے مرضی کے حوالے کر دیتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے. تو یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں تم لوگوں نے اپنے آپ کو گناہ کے ہاتھوں میں دے دیا ہوا ہے، تم لوگ گناہ کی حالت میں رہتے ہو، تم گناہ کرتے رہتے ہو گریک گرامر کے مطابق اگر چلیں. تو اس لیے یسوع مسیح ان کے جو آپ کہہ لیں کہ سیلف سینٹرڈنیس ہے، ان کے اندر جو فخر ہے، جو ان کے اندر جو ہے وہ اورل ٹریڈیشنز کو اس طرح سے لے کر چل رہے ہیں کہ جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں ان کو زیادہ ترجیح نہیں دے رہے. تو ان ساری باتوں کو یسوع مسیح ڈیل کرتے ہوئے انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ابھی تک کیا ہو؟ گناہ کی غلامی کے اندر ہو. تو پورے کانٹیکسٹ کو اگر ہم پڑھتے چلے جائیں، پچھلی ورسز کو پڑھتے چلے جائیں، جو بار بار آزادی اور غلامی کی بات ہو رہی تھی وہ اس آیت کے اندر آ کر کھل جاتی ہے کہ یسوع مسیح ان پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو غلامی میں تمہیں بتا رہا ہوں، جس سے تم آزاد کیے جاؤ گے، جس سچائی سے تم واقف ہوگے اور آزاد کیے جاؤ گے، وہ کس قسم کی غلامی جس سے تم آزاد کیے جاؤ گی؟ وہ ہے گناہ کی غلامی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اگر ہم سچائی سے ابھی تک ہماری واقفیت نہیں ہوئی، اگر ہم نے کتاب مقدس کو جو ہے وہ خدا کا بطور خدا کا کلام اور خدا یسوع مسیح کو بطور اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو یاد رکھیں ابھی تک ہم غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے. جبکہ خدا یسوع مسیح اسی لیے آیا تاکہ ہمیں وہ گناہ کی غلامی سے آزاد کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کر آئے. اس لیے ہمیں اگر ہم نے خدا یسوع کو قبول نہیں کیا، ہم خدا یسوع کو قبول کریں تاکہ ہم گناہوں سے آزادی پائیں اور غلام نہیں بلکہ بیٹے بن جائیں، خدا کے فرزند بن جائیں خدا یسوع مسیح ناصری کی وسیلے سے، اور ہمیشہ کی زندگی میں تاکہ ہم شامل ہو سکیں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند یسوع مسیح کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے اور انہیں کس طرح کی غلامی کا احساس دلا رہے تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ہر چیز کو دنیوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے سوچتے بھی ہیں اور خیال بھی کرتے، جواب بھی ایسے ہی دیتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے اب ان پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس غلامی کی طرف میرا اشارہ ہے یا جس غلامی کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں وہ دراصل گناہ کی غلامی ہے. آگے بڑھیں گے اور طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب، یہاں پہ 35ویں آیت میں لکھا ہے اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے. ان الفاظ کی پلیز وضاحت فرما دیں. ہاں، یہاں یاد رکھیں کہ جس دنیا میں پہلی جو صدی کی دنیا تھی، جوئش ورلڈ یا جو گریکو رومن ورلڈ تھی، اس زمانے میں جو غلامی تھی وہ عام تھی. وہ اس دور کا جو سماجی اور معاشی جو ڈھانچہ تھا، غلامی اس میں رچی بسی تھی. آج آپ دیکھ لیں
اگر کوئی آپ کے گھر میں کام کرتا ہے, آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں, وہ لوگ آتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں, اپنے گھر چلے جاتے ہیں, اور اگر ان کی آپ کے ساتھ نہ بنے تو وہ جاب چھوڑ بھی دیتے ہیں. وہ آپ کے ملازم ہیں, آپ کے غلام نہیں ہیں, امپلائی ہیں, سلیو نہیں ہیں. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ماڈرن کانسیپٹ ہے, یہ تو پچھلے 100-150 سال پرانا ہے. اس سے پہلے جو دنیا کی تاریخ ہے اس میں ملازم والا تصور نہیں ہوتا تھا. اس میں یہ جو یورپ میں جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد دنیا کا اقتصادی جو نظام تبدیل ہوا, اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں. اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے ملازم نہیں ہوتے تھے, غلام ہوتے تھے. آپ ہمارے اپنے خطے میں پاکستان بننے سے پہلے چلے جائیں, اپنے دیہاتی علاقوں میں, آج بھی پنجاب میں چلے جائیں, تو بہت لوگ جو شہروں میں گئے ہیں, چاہے وہ کرسچن ہیں یا وہ غریب مسلمان ہیں, آپ صوبہ سندھ میں آج پاکستان میں چلے جائیں تو وہ کیا بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں دیہاتوں میں زمینداروں کے, وڈیروں کے, چودھریوں کے غلام تھے, ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اسکولوں تک میں نہیں جانے دیا جاتا تھا, تو اس لیے ہم شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں. یہ جدید دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, تو امیجن کریں آج سے 2000 سال پہلے کیا نظام تھا. تو وہ جو دور تھا, اس دور میں جو سلیوری واز ایوری ویئر, جو غلامی تھی ہر جگہ تھی. آپ اس میں نیو ٹیسٹمنٹ ہسٹورینز کو پڑھیں, وہ بتاتے ہیں کہ جیسے آج کی جدید دنیا میں آپ گاڑی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے, یا ناظرین اب جو ہے ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں موبائل فون کے بغیر آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. اس دور میں آپ غلامی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تھے, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں. اچھا, اب یہودیوں میں اور غیر یہودیوں میں ایک جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ خدا نے جو شریعت یہودیوں کو دی تھی اس میں غلاموں کے برتاؤ کے تعلق سے خدا نے انہیں چند قوانین دیے تھے, اور 2 گروہ تھے جن کے بارے میں خدا نے ان سے کہا تھا کہ تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ایک غلام اور ایک پردیسی لوگ, اجنبی لوگ, غیر ملکی لوگ. اور اس کی وجہ یہ تھی, خدا نے کہا تھا کہ تم خود بھی مصر میں غلام اور پردیسی تھے. تو اس لیے جو یہودیوں میں ایون جب غلامی کی, سلیوری کی اجازت بھی تھی, تو اس کا جو معیار تھا, اخلاقی معیار, وہ غیر اقوام سے بڑا مختلف تھا, یعنی بہتر تھا, غلام سے اچھا برتاؤ ہوتا تھا. پھر جب آپ احبار کی کتاب کا باب نمبر 25 پڑھیں, جس کو انگریزی میں جوبلی ایئر اور اردو میں سال یوبلی کہتے ہیں, اور لوکا کی انجیل کے باب نمبر 4 کے مطابق جو ہے خداوند کا سال مقبول کہا گیا ہے اس کو, دا فیوریبل ایئر آف دا لارڈ. تو احبار کی کتاب کے 25ویں باب کے مطابق تو مختلف مواقعوں پر اور مخصوص سالوں کے بعد یہودیوں کو یہ حکم بھی تھا کہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دو. یعنی کہ غلام ہونا ایک مستقل جو ہے مرتبہ نہیں تھا, اٹ واز ناٹ اے پرماننٹ اسٹیٹس. لیکن کسی کا بیٹا ہونا ایک مستقل رتبہ ہے. جب آپ بایولوجیکلی ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ کے بعد پیدا ہو گئے ہیں, تو ایون اگر وہ آپ کو کسی اور کے حوالے بھی کر دیں نا اڈاپشن کے لیے, تو آپ مستقل طور پر ان کی جسمانی اولاد ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار, جو غلام ہے نا اس کو لوگ خریدتے ہیں, اور 5 سال 10 سال 20 سال رکھیں گے, بعد میں اس کو وہ بیچ بھی سکتے ہیں. غلام ایک گھر کا ممبر ہے, طویل عرصے تک بھی ممبر ہے, لیکن مستقل ممبر نہیں ہے. اچھا, پھر ایک اور بھی بات تھی یہودیوں میں کہ جو ہے غلام آپ کو میراث میں بھی ملتے تھے. مثلا میرا باپ ہے, اس کے غلام ہیں, وہ بوڑھا ہو گیا, فوت ہو گیا, اس کے غلام مجھے میراث میں مل گئے, تو بھی ان کا جو گھر میں مقام مرتبہ ہے وہ مستقل نہیں ہے. میں ان کو اپنے گھر سے نکال سکتا ہوں, وہ کوئی اور آ کر اگر مجھ پر مالی مشکل آ گئی ہے تو مجھے پیسے دے کے وہ خرید سکتا ہے, لیکن میں اپنے بیٹے کو تو نہیں نہ بیچوں گا. تو خداوند یسوع مسیح یہاں بتا رہے ہیں کہ تم گناہ کی غلامی میں ہو, اور
جو ہے گناہ کی غلامی کے باعث جو ہے یو آر سلیو یو آر ناٹ اے سن، میں تمہیں گناہ کی، شیطان کی اور موت کی کا جو بندھن ہے اس میں جو تمہارا غلام ہونے کا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ڈولوس، اس کا جو سٹیٹس ہے اس سے نکال کر تم کو بیٹا بنانے کے لیے آیا تاکہ تم خدا کے گھر کے مستقل رکن بن جاؤ، پھر تم خدا کی جو میراث ہے اس کے جو ہے مستقل اور ابدی وارث ہوگے۔ اور اس کی میں 2 مثالیں آپ کو پرانے عہد نامے سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ساری باتیں یاد رکھیں ناظرین، اور خداوند یسوع مسیح کرسچن نہیں تھے، وہ ایک یہودی تھے، تو یہ ساری باتیں ہم نے جوئش کانٹیکسٹ میں دیکھنی ہے کہ جب سارا اور ہاجرہ کی لڑائی ہوتی ہے، ابراہم کی بیوی سارا اور ہاجرہ اس کی لونڈی تھی، اس کی نوکرانی تھی، غلام تھی، اس کی غلام لڑکی تھی وہ، تو اس سے جب وہ اسماعیل پیدا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کی نہیں بنتی، ہاجرہ جو مصر سے غلام کے طور پہ آئی وہ سارا کو برا بلا کہتی ہے، سارا کو غصہ آتا ہے، تو وہ کیا کہتی ہے پیدائش 21ویں باب میں، پیدائش 21:10 میں وہ ابراہم سے سارا کہتی ہے، تب اس نے ابراہم سے کہا، یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ اس لونڈی کو یعنی اس غلام کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا یعنی غلام کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ جو وارث ہے دی ایئر HEIR وہ اسحاق ہے، کیونکہ وہ بیٹا ہے، وہ سارا سے پیدا ہوا ہے، سارا غلام کے طور پر ابراہم کی بیوی نہیں بنی تھی، وہ رشتے میں آئی تھی جبکہ ہاجرہ غلام تھی۔ سو اسماعیل کا رتبہ پیدائش کی کتاب میں وہ عارضی ہے، اس کو نکالا جا سکتا ہے کیونکہ وہ غلام کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد آپ میرے ساتھ نکالیں احبار 25واں باب، میں نے آلریڈی ذکر کر دیا ہے، حزقیل کی کتاب باب نمبر 46 اور آیت نمبر ہم دیکھیں گے 16 اور 17۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر فرما روا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ہدیہ دے تو وہ اس کی میراث اس کے بیٹوں کی ہوگی، وہ ان کا موروثی مال ہے، پر اگر وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اپنی میراث میں سے ہدیہ دے تو وہ آزادی کے سال تک اس کا ہوگا، اس کے بعد پھر فرما روا کا ہو جائے گا، مگر اس کی میراث اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی۔ ایک فرما روا ہے، ایک مالک ہے، حاکم ہے، اپنے بیٹوں کو جو ہدیہ یا مال وہ میراث میں دے گا وہ مستقل اس کے بیٹوں کی رہے گی، لیکن اپنے غلاموں کو وہ اپنی میراث میں سے جو کچھ دے گا وہ تب تک ان کا ہوگا جب تک غلام اس گھر میں ہے۔ اگر غلام آزادی حاصل کر لیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے یا وہ خود کو کسی اور کی غلامی میں بیچ دیتا ہے تو فرما روا نے، مالک نے جو کچھ اس کو میراث میں دیا ہے غلام وہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ فرق سمجھ رہے آپ؟ بیٹے کو جو کچھ میراث میں ملا وہ اسی کا رہے گا، چاہے وہ اڑا دے اس کو، جس طرح لوکا 15ویں باب میں مصعب بیٹے کی تمثیل ہے نا، لیکن غلام ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ اس کو غلام نوکر ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دیا ہے، اور بھائی تو نہیں ساڈے گھر رہنا چاہتا تو جو ساڈا ایتھے چھڈ جا تو جا۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹے کا درجہ ہے وہ مستقل ہے، اور خدا کی جو برکتیں ہیں وہ نجات کی برکت ہے، ہمیشہ کی زندگی کی برکت ہے، جو روحانی میراث ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے، اس کے حقیقی اور مستقل وارث ہم تب ہوں گے جب ہم گناہ، شیطان اور موت کی غلامی میں سے نکل کر جو ہے خداوند یسوع مسیح کی غلامی میں آ جائیں گے، کیونکہ مسیح کی غلامی میں ہی انسان کی حقیقی آزادی ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، یسوع مسیح، آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں، ایک بہت بڑے تھیولوجین ہو گزرے ہیں، تھامس ایف ٹورنس، ان کی ایک کتاب ہے انکارنیشن،
पर्सन एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट, इतनी मोटी किताब है। और उसका फिर दूसरा वॉल्यूम है अटोनमेंट, द पर्सन एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट। तो दिलचस्पी की बात है कि उसमें भी वो इन बातों को करता है। उसमें गौर करें कि नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मगर फिलिपियों दूसरे बाब के मुताबिक द सन बिकम्स अ सर्वेंट। और सर्वेंट के लिए हमने अभी सुना भी कि जो यूनानी में लफ्ज है वो डूलॉस है, जिसका कुछ जगहों पे तर्जुमा है गुलाम और कुछ जगहों पे खादिम। एक्चुअली खादिम तर्जुमा एक लिहाज से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस जमाने में खादिम का तस्वुर नहीं था। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, वहां खादिम गुलाम ही होते थे, तो वो ज्यादा मौजूद तर्जुमा है गुलाम। सो खुदा का बेटा मुजस्सम होता है, बाप के बेटे से वो जमीन पर आकर गुलाम बनता है, खुद को यहूदी मजहबी लीडरों और रूमी हुकूमत की गुलामी में मसलूब होने के लिए देता है। लेकिन क्यों? बाप का हकीकी बेटा गुलाम बनता है ताकि कौम इस्राइल और आज हम और दुनिया की तमाम कौमों के लोग जो गुनाह के गुलाम हैं, वो यीशु मसीह के वसीले से बाप के बेटे बन जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि बेटा गुलाम बनता है ताकि गुलाम बेटे के गुलाम होने बनने के वसीले से बाप के बेटे बन जाए। और इसमें जो अगली बात है वो फिर रूहुल कुद्स का काम है, वो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन गलतियों जो 4था बाब है और रूमियों 8वां बाब, वहां पर जिक्र है कि रूहुल कुद्स के वसीले से यीशु मसीह के नाम में हम जो गुलाम हैं, हम गुलामी की हालत से निकलकर खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। और फिर इफ्सियों का खत बताता है कि हम उसकी मिरास के हकदार बन जाते हैं। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत, बड़ी डिटेल, बड़ी ही ज़बरदस्त बातें जो हमने खुदा उनके खादिम के वसीले से सुनी हैं, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आपने खुदा उनके खुदाम के वसीले से सुनी, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई। आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर पास्टर शुएब शारून साहब से करेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पर बेटे का चूँकि तज़करा किया गया है 36वीं आयत में, पस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे। बड़ा बहस व मुबासा आपको पता चलता रहता है। यूनानी कॉन्टेक्स्ट में हमारी रहनुमाई करें, खुदावंद यीशु मसीह किस तनाजुर में ये बात कर रहे हैं, बेटे को लेकर वो कहना क्या चाहते हैं दरअसल। और मौजूदा दौर में जहाँ मतलब लोगों के सवालात हैं, शकूक व शुबहात हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें इबहाम पाया जाता है इस ताल्लुक़ से, बहुत सारे मसीही हैं जिन्हें मतलब प्रॉपर इसकी तालीम एजुकेशन नहीं है। तो कैसे हम अपने लोगों की रहनुमाई करें कि वो जब उनसे ये सवाल किया जाए तो कैसे इसका जवाब दें? क्योंकि वो एकदम से जब कहा जाता है जी अच्छा खुदा की शादी हुई फिर बेटा पैदा हो, तो कैसे हम इसको जस्टिफाई करें? जी भाई साहब, इसी आयत के अंदर जो है वो यीशु मसीह इस बात को वाज़ह करते हैं। बड़ी डिटेल से खुदा के खादिम ने बयान किया है कि बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम क्या होगे? आज़ाद होगा। नंबर एक चीज़, बेटा जो है इस स्पेसिफिक आयत के अंदर जो है वो रेफर कर रहा है यीशु मसीह को, यानी कि यीशु मसीह वही है जो तुम्हें गुलामी से क्या करेगा, गुनाह की गुलामी से क्या करेगा, आज़ाद करेगा। अब क्वेश्चन जो तकरीबन मेरे अंदाजे से मेजॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो लोग रहते हैं, हम ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हर जगह ये क्वेश्चन जो है इसका में जो है सामना किया जाता है या हमसे किया जाता है कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। पहला नज़रिया जो कि आम हमारे आसपास पाया जाता है, जो आपने भी बताया कि शायद जब बेटे का जिक्र किया जाता है तो फ़ौरन शायद पहला जो क्लिक माइंड में करता है वो बात शायद ये माना जाता है कि शायद कोई फिज़िकली बेटे के बारे में बात हो रही है, या उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल है कि कैसे जो है वो खुदा का बेटा हो सकता है फिज़िकली, कैसे जो है वो यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा हो सकता है। इसके लिए जो है वो फिर जैसे कि
خدا کے خادم بیان کر رہے تھے کہ ہمیں کانٹیکس یہودیوں کا دیکھنا ضروری، آڈینس دیکھنا ضروری ہے جس آڈینس کو یہ کلام کیا گیا. اور جب اگر ہم آڈینس کو سمجھ جائیں گے کہ آڈینس کے قریب اس ٹرمنالوجی کی یا اس ٹرم کی یا اس ٹائٹل کا کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، تو میرے خیال سے ہمارے لیے بھی آج یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یسوع مسیح کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. تو یوحنا کی ہی انجیل کے اندر 2 ریفرنسز ہمیں نظر آتے ہیں جو اس پر اور زیادہ روشنی ڈالتے ہیں، جو اس کی دلیل ہمیں دیتے ہیں. نمبر 1 یوحنا 19واں باب اور اس کی 7ویں آیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اگر ہم یہاں پر دیکھیں 19:7 یوحنا کی انجیل، تو وہاں پر جو ہے وہ یہودی یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور یہاں پر میں پڑھ دیتا ہوں ریفرنس. کہتے ہیں یہودیوں نے سے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، یعنی یسوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے. یعنی یہودیوں کو جب یسوع مسیح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کیا ہے، اس نے بلیسفیمی کی ہے، یہ واجب القتل ہے. کیوں یسوع مسیح کے بارے میں یہودی ایسے کہہ رہے ہیں یا ایسا یسوع مسیح نے کیا وہ ریزن دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو قتل کرنے کے حق میں ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے، خدا کا بیٹا بنایا ہے. اور پھر یوحنا کی ہی انجیل 5ویں باب کی اگر آپ 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو یہ کہنا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کا جوہر خدا باپ کے ایکول ہے، برابر ہے. نیچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یا میں سادہ الفاظ میں اگر بات کروں تو ہو بہو باپ جیسا. بیٹے سے مراد یہ ہے ہو بہو باپ جیسا. اس کی جو ہے وہ شخصیت تو باپ سے منفرد ہے، ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کا جو جوہر ہے یا اس کی جو فطرت ہے یا اس کا جو نیچر ہے وہ ایکویلنٹ ٹو کیا ہے؟ گاڈ دی فادر. سو اس کانٹیکسٹ کے اندر اس طریقے سے یہودی کیوں اسے قتل کرنے لگے، کیوں انہوں نے بلیسفیمی اس بات کو ٹھہرا دیا؟ دونوں حوالوں کے اندر انہوں نے ایسا کہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ باپ اور بیٹے کے باپ کہہ کر اور خود کو بیٹا بنا کر اپنے آپ کو خدا کے برابر کہہ رہا ہے. ایک جگہ پر انہوں نے پتھر بھی اٹھا لیے تھے اس بات کو جب یسوع مسیح نے کہا اور اس کو سنسار کرنے لگے تھے. سو بیٹے سے مراد بعض لوگ یوں بھی سمجھتے ہیں کہ ایون کہ میں تعجب کرتا ہوں اگر کئی علاقوں میں خدمت کے لیے جانا ہو تو کیا کرتے ہیں کہ خدا باپ کو فرسٹ لیول گاڈ کنسیڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ بیٹا ہے، وہ سیکنڈ لیول گاڈ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم فزیکلی آپ کہہ لیں یا ہماری کلچرل جو ہے ہم بیٹے کی جو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں فوراً ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی درجہ بندی ہے خدا کے ساتھ. لیکن یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہو بہو باپ جیسا، یعنی جوہر اور فطرت اور نیچر میں جو ہے وہ یسوع مسیح کیا ہے. بیسیکلی یہ یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے. اگر میں اسٹریٹ فارورڈ اس کو بیان کروں تو یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. تو یسوع مسیح کو جب بیٹا کہا جاتا ہے یہ ہمارا کور فیتھ ہے، ہماری بنیاد ہے ایمان کی. اور جب بھی یہ کویسچن ہمیں کیا جاتا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور آنسر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کبھی بھی فزیکل سن کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جو ٹائٹل سن آف گاڈ یسوع مسیح کو دیا گیا ہے جی اٹھنے کے جو ہے وہ کانٹیکس میں بھی آگے چل کے میں پولس رسول بیان کرتا ہے، یہ پیورلی جو ہے وہ مسیح کی الوہیت یعنی کہ ہو بہو باپ جیسا اس کے خدا ہونے کو بیان کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی ہی آسان زبان میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جب بیٹا کہا جائے تو یہ خداوند یسوع مسیح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آسمانی جو لینگویج ہے، زبان ہے، جو آسمانی چیزیں ہیں ان کو سمجھنا زمین پر خاصا مشکل ہے. اور اگر آپ نے آسمانی چیزوں کو سمجھنا ہے تو جب تک ہمیں جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے مطابق ان کو نہ بنایا جائے یا ان سے مطابقت رکھ کے بیان نہ کیا جائے تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جو بیٹے کا لفظ
استعمال کیا ہے تو دراصل تعلق کو شو کیا ہے، اور ایک جگہ خداوند یسوع مسیح نے بیان بھی کیا ہے کہ جو بیٹا ہے یعنی میں ہوں وہ باپ میں سے نکلا ہے۔ سو یہ ظاہر کیا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، یعنی ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سو اس اعتبار سے یاد رکھیں کہ جب بیٹا کہا جائے تو یہ الوہیت کی طرف ایک اشارہ ہے، نشانی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے الہی ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں اور اپنے الہی ہونے کی طرف اشارہ کریں کہ میں ایک الہی ذات ہوں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم ایک طرف کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، دوسری طرف تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح کے مطلب بات کرنے سے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیسے مطلب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تضاد ہے کہ ابراہیم کی نسل سے ہو تو پھر تم میرے قتل کی بات نہیں کر سکتے، تو کیا مطلب اس میں تضاد کیا ہے؟ ہاں، اس میں تضاد یہ ہے کہ جو ابراہیم تھا وہ بائبل مقدس میں جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو ایمان کے وسیلے سے وہ ایک راست باز ٹھہرایا گیا شخص تھا، جس کے ساتھ خدا نے قوم اسرائیل کے مستقبل کے لیے عہد باندھا۔ چند آیات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 12 اور اس کی پہلی 3 آیات، تو لکھا ہے اور خداوند خدا نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں میں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو ابراہیم، جس کا پہلا نام ابرام تھا اور پرانے عہد نامے کے مطابق اس کے باپ کا نام تارہ تھا، جو ایک بت پرست شخص تھا، بت پرستی کے گھر سے خدا اس شخص کو نکالتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ساری کو، ابرام اور ساری کو حکم دیتا ہے کہ تم اس ملک میں جاؤ جو میں تمہیں دکھاؤں گا، اور وہ ایمان کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری کا قدم اٹھاتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہاں جانا ہے، لیکن وہ چل پڑتے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں اپنے بھتیجے وہ لوط کو ساتھ لیتا ہے، تو جہاں جہاں بھی وہ جاتا ہے وہ جو ہے خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پیدائش 15ویں باب میں 6 آیت میں کیا لکھا ہے ابرام کے بارے میں، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے یعنی خدا نے اسے یعنی اس کے ایمان کو، اس کے ایمان لانے کو اس نے یعنی خدا نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جو ابرام ہے وہ یا پھر ابراہیم وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ اور پھر پیدائش 15ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ عہد کاٹا۔ ہم آج عہد باندھنا کہتے ہیں، لیکن جو جوئش جو کلچر تھا اس میں وہ عہد کاٹنا کہتے تھے کہ وہ جو 2 پارٹیاں عہد کاٹتی تھیں وہ جانوروں کو ذبح کرتیں، ان کے ٹکڑے آمنے سامنے رکھتی، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرتی اور کہتی کہ ہم میں سے جو کوئی اس عہد کو توڑے اس کا وہی حال ہو جو ان ذبح شدہ جانوروں کا ہوا ہے۔ تو وہاں پیدائش 15ویں باب میں خدا اکیلا ان ذبح شدہ جانوروں کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ خدا ابراہیم کے ایمان کی قدر کرتا ہے اور اس سے عہد باندھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری نسل کو برکت دوں گا اور تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں برکت پائیں گی۔ اب پھر خدا اس کے ساتھ ختنے کے نشان کو قائم کرتا ہے جو عہد کا نشان تھا، اور اب ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب کا نام خدا تبدیل کرتا ہے اور اسرائیل رکھتا ہے۔ اسرائیل کے 12 بیٹے جو ہے اسرائیل کے 12 قبیلے کہلاتے ہیں۔ تو اب ان سب کا جد امجد ہے ابراہیم۔
ابراہم کون ہے؟ وہ جو ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرا. تو اب جو ایماندار اور راست باز لوگ ہیں وہ تو روحانی لوگ ہیں. وہ دوسروں کے قتل کا منصوبہ بنانے والے لوگ تو نہیں ہے نا. تو یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ یار ذرا تم غور کرو، یسوع مسیح بھی یہودی ہیں اور اس کے سننے والے بھی، کہ ابراہم کی نسل ہو کر، اب ایمان کے باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہو کر تم میرے قتل کی کوشش کر رہے ہو. یعنی تم کس کی اولاد ہو؟ ہمارے باپ کے کام کیا تھے ابراہم کے، اور تمہارے کام کیا ہے. اس میں پھر ایک اور جو اس میں اینگل آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہم کی نسل نے دنیا کی قوموں کے لیے برکت کا وسیلہ بننا تھا. لیکن پہلی صدی میں جو پرابلم ہوئی یہودیوں کے لیے، وہ انہی عادتوں میں گر گئے جن میں دوسری قومیں گری ہوئی تھیں. مثلاً آپ نئے عہد نامے کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، دو بیک گراؤنڈز آپ کو معلوم ہونے چاہیے. ایک ہے جوئش بیک گراؤنڈ، اس کا یہودی پس منظر کیا ہے نئے عہد نامے کا. اس میں آپ انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ شامل ہے، دور بین الہود، اس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ شامل ہے، جوئش کلچر شامل ہے. یہ بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسرا بیک گراؤنڈ ہے گریکو رومن بیک گراؤنڈ، کیونکہ نیا عہد نامہ گریک لینگویج میں، یونانی زبان میں لکھا گیا انڈر دا رومن امپائر. رومیوں کی حکومت تھی، یونانیوں کی زبان اور فلسفہ تھا جس دور میں یہ کتابیں لکھی گئیں. تو یہ دونوں آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اب جو گریک لوگ تھے، جو یونانی لوگ تھے، they took pride in their philosophy. انہیں اپنے فلسفے پہ بڑا فخر تھا. اور فلسفہ جو لفظ ہے آپ وہ دیکھیں تو یونانی میں دو الفاظ کا وہ مطلب اکٹھ ہے، فائلو لاو محبت، اور صوفیا وزڈم، لاو آف وزڈم، یعنی نا حکمت کی محبت. وہ کہتے تھے کہ دنیا کی تمام قوموں میں سے فلسفہ، حکمت، سمجھ ہمارے پاس ہے، باقی سارے اجاڈ، جاہل اور گنوار ہیں، وحشی ہیں، اگنورنٹ ہیں، جاہلیت میں ہیں. اچھا جو رومن تھے، جو یونانی تھے، ان کو اپنے فلسفے پہ بڑا مان تھا. جو رومی تھے ان کو اپنے سیولائزڈ ہونے پر، اپنے مہذب ہونے پر بڑا مان تھا. وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی پیپل گروپ ہے، نسلی گروہ ہے جو سیولائزڈ ہے، جو محبت ہے، اینڈ دے آر دا رومنس. وہ ہم رومی ہیں، باقی دنیا کی ساری قومیں دے آر باربیرینز، وہ وحشی ہیں. سو یونانی کہتے تھے کہ صاحب علم اور صاحب حکمت ہم ہیں، باقی سارے جاہل ہیں. رومی کہتے تھے کہ ساری دنیا میں سے مہذب ہم ہیں، باقی سارے وحشی ہیں. اب یہودیوں کو، ابراہم کی نسل کو یہ مینڈیٹ خدا نے دیا، یہ ذمہ داری دی کہ تم نے یہوہ کا نور دنیا کی ساری قوموں میں پہنچانا ہے. یسایہ 49ویں باب میں لکھا ہے کہ میں نے اسرائیل کو قوموں میں نور بنایا، اسرائیل میرا خادم ہے، ابراہم کی نسل کے وسیلے سے سب قومیں برکت پائیں گی. زبوروں میں بار بار لکھا ہے کہ جو اسرائیل کا خدا ہے وہ ساری قوموں کا خدا ہے. لیکن کیا ہوا کہ یونانیوں کا جو رویہ تھا، جو نسلی رویہ ہے، جو رومیوں کا رویہ ہے، اس کو جدید ماڈرن جو مطلب سوشیولوجی ہے، سماجیات ہے، اس میں کہا جاتا ہے ایتھنو سینٹرزم، کہ جس میں ایک نسلی گروہ خود کو، اپنی نسل کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب اور روایات کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے اور باقیوں کو وہ حقیر اور کمتر جانتے ہیں. یہودیوں نے ان کو یہوہ کا نور دکھانے کی بجائے وہ خود بھی ایتھنو سینٹرزم کا شکار ہو گئے، نسلی برتری کا شکار ہو گئے. یہودی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی سب قوموں میں سے صرف ہم پاک قوم ہیں اور باقی ساری قومیں ناپاک ہیں. اور اس زمانے میں چونکہ کتے ناپاک جانور سمجھے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو دوسرے ہیں دے آر ڈاگس. سو یونانی کہہ رہے ہیں ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، باقی جاہل ہیں. رومی کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ مہذب ہیں، باقی وحشی ہیں. اور یہودی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب سے زیادہ پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں. لیکن کوئی بھی گروہ باقی نسلی گروہوں کو، باقی قوموں کو خدا کا نور، اس کی خوشخبری اور اس کے خاندان میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ ان کی جو تھیولوجی ہے اور جو مسیولوجی ہے وہ ایکسکلوسیو ہے، وہ خارج کرنے کی ہے. جبکہ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ ابراہم کی نسل کے وسیلے سے سارے برکت پائیں. اب یہاں پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح جب آتے ہیں تو وہ یہودی قوم
کہ مسیحا کے طور پر پہلے اسرائیلیوں کو اور پھر باقی قوموں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اب یسوع مسیح کو قتل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ تو اسی سبب سے جو ایک بڑی دلچسپ میں اب وہ ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں کہ یہودی لوگ جب غیر قوموں کو کہتے تھے نا دے آر ڈاگس، تو انہیں پتا تھا کہ جو سور یہ نہیں کھاتے یہودی، اور ان کے نزدیک یہ ناپاک جانور ہے، تو وہ ان کو آگے سے کہتے تھے یو آر پگس، اگر ہم کتے ہیں تو تم سور ہو۔ یسوع مسیح اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ یار میں بھی ابراہم کی نسل سے ہوں اور تم بھی، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ میری اپنے لوگ اور دنیا کی ساری قومیں، یوحنا 3:16 میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، صرف یہودیوں سے نہیں، کہ جو کچھ پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح یسوع یہودیوں سے شروع کر کے دنیا کی تمام قوموں کو نجات، ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بات فریسی اور یہودی مذہبی لیڈر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی نسل پرستی، ان کا ایتھنو سینٹرزم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے سوا کوئی اور بھی ابراہم کی نسل قرار پائے، کوئی ابراہم کا بیٹا قرار پائے۔ اور یہی جھگڑا ارلی چرچ میں ان کا پولس کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ خدا کے نزدیک تھرو آؤٹ دا بائبل نو ڈاؤٹ جو یہودی ہیں وہ ابراہم کی جسمانی نسل ہے، یہ حق، یہ اعزاز کوئی ان سے نہیں چھین سکتا، لیکن ہر وہ شخص جو جسمانی طور پر ابراہم کا بیٹا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ روحانی طور پر بھی ابراہم کا بیٹا ہو۔ اور اس بات کو پولس رسول نے بڑا جو ہے وہ کھل کے بیان کیا، اور یہ میں آیت پڑھوں گا، اس کے بعد ہم پھر اس کو کلوز کریں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ آئیں نا گلتیوں کے نام خط، اس کا جو 3 باب ہے اور اس کی آیت نمبر 6 سے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 9 تک، لکھا ہے، پولس رسول فرماتا ہے، چنانچہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق، اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ہم نے پیدائش 15ویں باب میں یہ حوالہ دیکھا، پولس یہاں پیدائش 15ویں باب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں، وہ نہیں جو جسمانی طور سے ابراہم کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، جو ایمان والے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا غیر یہودی ہوں، چاہے وہ پاکستان کا کوئی مسیحی ہو، امریکہ کا کوئی گورا ہو، انڈیا کا کوئی ہندو ہو، جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا مسیح کے آنے کی روشنی میں، وہ اب ابراہم کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی، سب قومیں۔ اب پولس کہہ رہا ہے یار یہ صرف یہودی قوم کو سے آغاز ہوا تھا، ان تک محدود نہیں ہے یہ برکت، سب قوموں میں سے جو کوئی مسیح پر ایمان لائے اور پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوا ابراہم کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ کون سی برکت؟ پیدائش 12ویں باب کی 2 اور 3 آیات میں جو برکت تھی کہ ابراہم کے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اور یہ جھگڑا یہاں یوحنا 8ویں باب میں یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ان کا مسیح کا کلام انہیں ناگوار گزر رہا ہے، اور وہ ابراہم کے حقیقی روحانی فرزند بننے کی بجائے کہ یسوع پر ایمان لا کر راست باز ہو جائیں، وہ ایکچولی ابلیس کے فرزند بن رہے ہیں، اور ابراہم کے حقیقی بیٹے اسرائیل کے مسیحا یسوع مسیح کے قتل کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے چل کر پھر یسوع مسیح انہیں کہیں گے بھی کہ تم ابراہم کے نہیں بلکہ اپنے باپ ابلیس کے فرزند ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ان کو سیکھا ہے، سنا ہے۔ تھینک یو سو مچ شعیب صاحب، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، ٹیسٹمنیو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔